أجود الأجودين وأسرع الحاسدين وناصر المجاهدين ونصير المبلغين وخالق العالمين. والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وسيد المبلغين وخطيب المرسلين وسراج الصالحين وسلطان العارفين، شفيع المذنبين وراحة العاشقين وسيد الأولين والآخرين وخاتم المعصومين، محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الطاهرين الفائزين المؤمنين الراشدين التائبين العابدين الحامدين. ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين الشياطين المبعوثين المفسدين الكذابين الكاذبين المكذبين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وفي مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. واجب الاحترام قابل صد احترام وباعث تکریم معزز مکرم محتشم وارثان علوم نبوت حضرات علماء اور طلباء اکرام، رحمتوں والے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، فضل، کرم، لطف، رحمت، عنایت، احسان اور مہربانی ہے کہ جب باروقار اللہ نے اس غیر گزرے
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جسے چاہتے ہیں اپنا فضل عطا فرماتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے خالق دو جہاں، مالک کونوں مکان، رازق انس و جان، اللہ جل جلالہ کی بابرکت مکرم معظم کتاب قرآن مجید فرقان حمید معجزہ عظیم میں سے دو جگہ سے مبارک قرآن کی تلاوت کی۔ پہلی جگہ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی 30 نمبر آیت کا ابتدائی حصہ، اور دوسری جگہ 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی 40 نمبر آیت کا ابتدائی حصہ۔ مطلوع شدہ ہر دو قطعہ آیت قرآنی کی روشنی میں میری گفتگو کا عنوان ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ خلافت۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقدمہ تقریر میں چند ضروری باتیں ہیں جنہیں سننے کے بعد تقریر کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ وہ نمبر 1 ترجمہ قرآن، نمبر 2 مقصد بیان، اور نمبر 3 دعوت فکر۔ سب سے پہلی بات ہے ترجمہ قرآن، آیت نمبر 30 سورہ بقرہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کیجیے اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بھیج رہا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہنے لگے فرشتے کیا آپ زمین میں ایسے کو بھیجتے ہیں جو فساد کرے گا اس میں اور خون ریزی کرے گا، جبکہ اپنی صورتحال یہ بیان کی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اے اللہ ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں تحمید کے ساتھ اور آپ کی پاکی بھی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور آیت نمبر 40 کے ٹکڑے کا ترجمہ، اللہ فرماتے ہیں کیا ہوا جو تم نے میرے نبی کی مدد نہیں کی، کیا ہوا جو تم نے اس کی مدد نہیں کی؟ تحقیق اللہ نے اس کی مدد کی ایسے وقت میں اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے انہیں نکالا اپنے علاقے سے اور وہ دونوں غار کے اندر موجود تھے۔ اس وقت حضور انور نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب دوست سے فرمانے لگے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر حزن مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان پر سکینہ نازل کی اور ان کا ایک ایسے لشکر سے تائید فرمائی جنہیں وہ تم نہیں دیکھتے، اور اللہ نے کافروں کے کلمے کو نیچا کر دکھایا۔ کیا کلمہ تھا کہ ہم محمد کو نعوذ باللہ قتل کریں گے، باہر نہیں جانے دیں گے، اور اللہ کا کلمہ بلند ہے۔ یہ قرآن کا میں نے محاوراتی ترجمہ ہر دو مقام سے کیا۔ مقدمہ تقریر میں دوسری بات یہ ذہن نشین کریں
انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ میں ہوں، آپ ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، مجاہد ہیں، تبلیغی ہیں، تاجر ہیں، وکیل ہیں، پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، دیہڑی دار مزدور ہے، کھیتی باغ ہے. روئے زمین کا کوئی بھی انسان ہے، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اسے زمین میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ مجھے جواب دیں گے مولوی صاحب، ہم نے تو قرآن میں یہی پڑھا اور تبلیغی حضرات سے یہی سنا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. بات ہے یا نہیں؟ بات تو بالکل ٹھیک ہے، چونکہ قرآن کی ہے اور قرآن کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد اللہ فرماتے ہیں میں نے اس لیے پیدا کیا کہ یہ عبادت کریں. بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ کیا صرف عبادت 5 وقت کی نماز پڑھنے کا نام ہے؟ کیا عبادت صرف روزے رکھنے، بیت اللہ کا طواف کرنے، مشعر حرام میں بلند آواز سے ذکر الہی کرنے، عرفات کے میدان میں ڈیرے ڈالنے، شیطان کو کنکریاں مارنے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے، یا حجر اسود کا استلام یا بوسہ لینے کا نام عبادت ہے؟ کیا عبادت صرف نام ہے تلاوت قرآن کا، ذکر الہی کا، تہجد، چاش، اوابین، اشراق کے نوافل کا نام عبادت ہے؟ ہم نے آج تک بحیثیت مسلم اور خلیفہ الہی اور نائب رسول ہم نے عبادت کے مفہوم کو صرف اس معنی تک محدود کر دیا، بلکہ تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا کہ عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم نے سمجھا یا میں نے سمجھا. نیابت رسول کا تقاضا جو تھا اور خلیفہ الہی ہونے کے درجے میں مجھ سے جو مطالبہ تھا، وہ عبادت کا معنی یہ نہیں تھا کہ میں 5 وقت کی صرف نماز پڑھوں اور بری و ذمہ ہو جاؤں. فتنے کا دور ہے، چاش، تہجد، اوابین و اشراق کے نوافل نصیب ہو جائے تو میرے لیے کافی ہیں. نہیں، بلکہ عبادت کا اتم درجہ یہ نہیں ہے کہ خود نماز پڑھے، روزہ رکھے، تلاوت قرآن کرے، بلکہ عبادت کا اتم درجہ یہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پر نماز کے نظام کو قائم کروائے، اللہ کی دھرتی پر ایک ایسا نظام بنائے جس میں استطاعت کے باوجود کوئی حج چھوڑنے والا نہ ہو، کوئی زبان کی موجودگی میں قرآن کی تلاوت کو ترک کرنے والا نہ ہو، کوئی مساجد کو خیر آباد کرنے والا نہ ہو. عبادت کا اتم درجہ یہ نہیں تھا کہ میں خود نماز پڑھوں، بلکہ عبادت کا اتم درجہ یہ تھا کہ اللہ کی دھرتی پر میں نظام صلاۃ کو نافذ کر دوں. یہ عبادت کا اتم درجہ تھا. اور پوری امت اجتماعی گناہ کے اندر ملوث ہے. امت اجتماعی گناہ میں ملوث ہے کہ امت نے یہ کام چھوڑ دیا. دیکھو بھائی 3 چیزیں ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تربیتی کنونشن ہے، اس لیے کوشش یہی ہوگی کہ تقریر نہ ہو، گفتگو ہو. لیکن جہاں آپ بے ذوق ہوتے نظر آئیں گے تھوڑی سی تقریر بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ پریشان نہ ہوں. میں کھڑا ہو جاؤں تو سمجھو تقریر ہے، میں بیٹھ جاؤں سمجھو باتیں ہیں. لیکن آپ کے ذوق کے پیش نظر تھوڑی باتوں کے بعد تقریر بھی ہوگی. کہو انشاءاللہ. ایک ہے تبلیغ دین، ایک ہے اشاعت دین، اور ایک ہے غلبہ دین. یہ 3 الگ چیزیں ہیں. سب سے بڑا مسئلہ اور کمزوری ہماری یہ ہے کہ جو دین کے جس شعبے میں کام کر رہا ہے سب کچھ اسی کو وہی سمجھ رہا ہے. میرا اور کچھ ہے ہی نہیں، بس میں ہی میں ہوں.
تبلیغی کہتے ہیں کہ تبلیغ کے سوا دنیا میں کوئی دین کا کام ہی نہیں ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ جہاد کے سوا دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہے. سیاست والے کہتے ہیں سیاست کے بنا پاکستان میں اسلام آ نہیں سکتا. ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کا کام کرنے والے کہتے ہیں ہمارے کام کے سوا کوئی دنیا میں کام ہی نہیں ہے. بلکہ نہیں، آپ اسے تقسیم کریں، اور یہ تقسیم ہماری تقسیم نہیں ہے، یہ شریعت کے اصولوں میں تقسیم ہے. ایک ہے اشاعت دین، ایک ہے حفاظت دین، اور ایک ہے غلبہ دین. اشاعت دین ہوگی تبلیغی جماعت کے ذریعے، یہ دین کی تبلیغ کریں گے، دعوت دیں گے. اور حفاظت دین ہوگی مدارس کے ذریعے، اور غلبہ دین ہوگا جہاد کے ذریعے. مدارس والے دین کو غالب نہیں کر سکتے، تبلیغی دین کو غالب نہیں کر سکتے، بلکہ تبلیغی دین کی اشاعت کریں گے، مدارس والے دین کی حفاظت کریں گے، اور جہاد والے دین کو غالب کریں گے. اس لیے سارے شعبے تقسیم ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لکل فن رجال. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عبادت کا مفہوم اور معنی کیا ہے. ہم نے تو یہی سمجھا نا کہ بھائی عبادت کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ 5 وقت کے نمازی بن جانا، تہجد گزار ہو جانا، چاشت و ابین و اشراق پڑھنے والا، نوافل کا اہتمام کرنے والا، ذکر الہی بھی اپنی زبان کو رد اللسان رکھنے والا بن جانا. یہ عبادت کا مفہوم نہیں ہے، یہ تو عبادت کی جزیات ہیں. عبادت کا اعظم درجہ یہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ ہو جائے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. توجہ کیجیے گا، یہ نہیں فرمایا کہ انی جاعل فی الارض ساجدا، میں زمین میں سجدہ کرنے والا بھیج رہا ہوں. یہ بھی نہیں فرمایا انی جاعل فی الارض راکعا، میں زمین میں رکوع کرنے والا بھیج رہا ہوں. یہ بھی نہیں فرمایا انی جاعل فی الارض صائما، کہ میں زمین میں روزے رکھنے والا بھیج رہا ہوں. فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایسا بندہ بھیج رہا ہوں جو دھرتی پر میرے نظام کو نافذ کرے گا، خلافت کے نظام کو چلائے گا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایسے بندے کو بھیجوں گا جو میری دھرتی پر میرے نظام کو نافذ کرے گا. یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. اور ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آیت اس آیت سے ٹکرا نہیں رہی ہے. وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ انسان کو میں نے پیدا اس لیے کیا میری عبادت کرے، اور عبادت کا کم درجہ یہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کو نافذ کرے. اللہ کی دھرتی پر رہنے والوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے کہ اذان کی آواز آئے، بازار کھلے ہوئے، کسی کو ہمت نہیں ہے دکان میں بیٹھنے کی، نفسا نفسی میں دوڑے چلے جا رہے ہیں، دکان بعد میں، تجارت بعد میں، کاروبار بعد میں، مشاغل دنیا کو ترک کر دیا. ایک ہی صدا ہے حی علی الفلاح، چلے آؤ تخت محمد میں اور مسجد کی جدائی میں. اللہ نے تمہاری کامیابی کا راز رکھا ہے کہ دکان کاروبار کھلا چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. اسے کہتے ہیں نظام اسلام. اور عبادت کا عدم درجہ بھی یہی ہے جس کے طرف کرنے کے اندر ہم سارے مشغول ہیں، اور ہم ملوث ہیں، ہم مجرم ہیں اس میں کہ ہم نے نظام الہی کے نفاذ کی کوششوں کو ترک کر دیا. اور یہ بات یاد رکھیے، دھرتی پر نظام نہ تو مدارس دینیہ غالب کر سکتے ہیں اور نہ جمہوریت غالب کر سکتے ہیں. دھرتی پر نظام صرف جہاد کے ذریعے غالب ہوگا. ایک بات ذہن نشین کر لیں. اور دھرتی پر نظام کی تدبیریں بنانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوری سطح پر کوششیں ہو سکتی ہیں. ہمارے علماء تدبیر بنانے کے لیے، نظام قائم ہو جانے کے بعد نظام کے اندر قضا کے فیصلے کروانے کے لیے ایک ایسا جامع اور مانع نظام ہونا چاہیے جس نظام کے تحت رہتے ہوئے اس اللہ کی دھرتی پر جو اللہ کا نظام نافذ ہوا ہے، اس نظام کے نفاذ کے بعد اس کا نظام اچھے طریقے سے ان کی اندرونی سطح پہ مستحکم ہو جائے. اس کے لیے جمہوری سطح پہ کوشش ہو سکتی ہے، لیکن اسلام نہ تو تبلیغ کے ذریعے غالب آ سکتا ہے، نہ جمہوریت کے ذریعے، نہ مدارس کے ذریعے. اسلام غالب آ سکتا ہے تو افغانستان کے ان شیروں کے طریقہ کار پر آ سکتا ہے، دنیا جسے ملا عمر کا مجاہد کہتی ہے. تو میں عرض کروں کہ انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام قائم ہو جائے. اسی لیے آپ دیکھیں نبوت کے بعد امت کا سلسلہ نہیں ہے. نبوت کے متصل بعد جو سرحد ہے
اور جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ خلافت کا سلسلہ ہے. آپ سب کی توجہ ہے نا ماشاءاللہ. آپ دیکھیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کے گھر میں میت پڑی ہو تو آپ کے گھر میں میت ہو, کوئی گھر کا فرد فوت ہو گیا, آپ کے گھر میں تایا چچا امی ابو کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا, گھر میں میت رکھی ہوئی ہے, تو بھائی کیا پلاٹ تقسیم کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلیں گے؟ دکان کھولنے کے لیے نکلیں گے؟ یا تو مولوی صاحب نے بہت بڑے جلسے کے اندر ٹائم دے دیا, بہت بڑی کانفرنس ہے کھلے گراؤنڈ میں ہے, اچانک اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں امی کا انتقال ہو گیا, ابو کا انتقال ہو گیا, وہ کانفرنس میں بیان کے لیے جائے گا؟ بولیے نا. لیکن ادھر کائنات کے امام سید الاولین والآخرین, امام المجاہدین وراحت العاشقین, سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارکہ رکھی ہوئی ہے, لیکن سقیفہ بنو سعد کے اندر خلیفہ کی تعیین کے لیے افراد مشورہ لے رہے ہیں. کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر کی تدفین سے زیادہ ضروری ہے کہ پیغمبر کے نظام کو سنبھالا جائے. اس لیے حضور کی میت رکھی ہوئی ہے اور یہ سارے صحابہ سقیفہ بنو سعدہ کے اندر جمع ہوئے, اور جمع ہونے کے بعد مہاجرین انصار متفقہ طور پر متفق ہو کر متفقہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنا رہے ہیں. ابھی حضور کی میت کی تدفین نہیں ہوئی, آقا کو قبر مبارک میں اتارا نہیں گیا, روضہ انور پر مٹی ابھی ڈلی نہیں ہے, پیغمبر علیہ السلام کو کفن نہیں کیا گیا, میرے آقا علیہ السلام کو دفن نہیں کیا گیا. سارے صحابہ جمع ہو کے سقیفہ بنو سعد کے اندر وہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی بیعت دے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اتنا ضروری امر ہے کہ حضور کی موجودگی میں ہی اس امر کی تکمیل ہو جائے تاکہ بعد میں کوئی فتنہ برپا نہ ہو. خلافت کا نظام اتنی اہمیت کا حامل ہے, ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. میت رکھی ہو دنیا کا کوئی کام نہیں کرتا, لیکن وہاں خلافت کے لیے بیعت ہو رہی ہے. کیوں؟ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے, خلافت ابوبکر صدیق پر اجماع امت ہے. اجماع کی دو قسمیں, کتنی قسمیں؟ ایک اجماع قولی ہے اور ایک اجماع ثبوتی ہے. اس دن بھی بیان کر رہا تھا میں کراچی میں ایک جگہ پر, پچھلے ہفتے کی بات ہے, ایک ساتھی نے پرچی لکھی کہ 20 تراویح پر بھی تو اجماع ہے صحابہ کا, تو 20 تراویح کا منکر کافر نہیں ہے, ابوبکر صدیق کی خلافت کا منکر کیسے کافر ہے؟ بھائی اجماع کی دو قسمیں, ایک اجماع قولی ہے ایک اجماع ثبوتی ہے. تراویح 20 پر اجماع ثبوتی اجماع ہے, قولی نہیں ہے, اور بالتحقیق قولی اجماع کا منکر کافر ہے. اسی لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا, من انکر خلافت ابی بکر فہو کافر, جو صدیق اکبر کے خلافت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. یہ حنفی کا مسئلہ ہے کیونکہ اجماع صحابہ ہے. اور در حقیقت اگر تحقیق سے دیکھا جائے تو خلافت سے پہلے صدیق اکبر کی افضلیت پر اجماع ہوا ہے, افضلیت پر اجماع ہوا ہے. اس لیے خلافت کا نظام ایک ایسا امر ہے کہ جس کی تفویض اور جس کی نظام کو نافذ کرنے کے لیے کوششیں کرنے والا یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے اور اللہ کا محبوب ہے. اس لیے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہے. نبوت کے بعد امت کو نبوت سے ملانے والی سرحد کا نام یہ سرحد صحابہ ہے, اور سرحد صحابہ میں بھی امت صحابہ کو, اولین امت صحابہ کو پیغمبر کی نبوت سے ملانے والے کو نظام خلافت کہتے ہیں. امت کو نبوت سے ملانے والا نظام صحابہ ہے, اور صحابہ کو نبوت سے ملانے والا نظام خلافت ہے. خلافت کے نظام کے بغیر ہمارا چارہ نہیں, اور خلافت کے نظام کے بغیر ہمارا چارہ نہیں. اور امت اجماعی گناہ کے اندر ملوث ہے. اے وارثان علوم نبوت, دور حدیث سے فارغ ہونے والے طلباء علماء جو بن چکے ہیں, یا وہ طلباء جو دینی مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں, یہاں پہ پڑھ رہے, تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آپ پر ڈبل ذمہ داری ہے کہ آپ نظام الہی, نظام مصطفیٰ کے لیے, نظام صحابہ کے لیے آپ اجتماعی کوششیں کریں. اس سطح پر ہو سکتی ہے, آپ اس کے لیے آواز دلائیں, دلائل جمع کریں, خلافت کے مراتب اور منازل اور خلافت کی تاریخ
اور خلافت کی چاروں اقسام اور خلافت کے چاروں مرتبے، یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ ایک بندے کے ذہنی سطح کو نظام خلافت کے مطابق ہموار کرنے کے لیے آپ کے پاس خلافت کے نظام پہ دلائل ہونے چاہیے کہ میری تخلیق کا مقصد صرف یہاں بیٹھ کے چلے کاٹنا نہیں تھا، میری تخلیق کا مقصد یہاں پہ بیٹھ کے جناب صرف نفل پڑھنا یا فرض پڑھنا نہیں تھا، میری تخلیق کا مقصد یہ تھا اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نظام نافذ ہو جائے اور ہم نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے حوصلے بلند رکھنے چاہیے۔ میں عرض کروں کہ نبوت کی سرحد کو امت کی سرحد سے جوڑنے والی چیز خلافت ہے۔ دیکھو ایک امام ہے، ایک خلیفہ ہے، ویسے مائنڈ سیٹ ذہنی سطح کے مطابق کہ لفظ امام یہ اچھا نہیں لگتا، لفظ امام، کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو امام بنا کر نہیں بھیجا، خلیفہ بنا کے بھیجا۔ ہمارے استاد محترم محقق اہل سنت علامہ خالد محمود پیرسی لندن رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کے پتے کھا لیے جبکہ آدم نبی تھے اور نبی خطا نہیں کر سکتا، آدم سے یہ خطا کیسے سرزد ہوئی ہے؟ تو حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا تمہیں کس بیوقوف نے کہا کہ جب شجر ممنوعہ کے پتے کھائے اس وقت آدم کو نبوت مل چکی تھی؟ اس وقت تو نبوت ملی نہیں تھی بھائی، جب شجر ممنوعہ کے پتے کھائے حضرت آدم نے تو حضرت آدم کو نبوت ملی نہیں تھی، کیونکہ اللہ یہ نہیں فرما رہا اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض نبیہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ تو ان کانوں پہ رد ہے جو باروں کو معصوم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں خطا نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آدم نبوت ملی ہے زمین پہ آنے کے بعد، اس لیے کہ نبوت آسمان والوں کی ضرورت نہیں ہے، نبوت زمین والوں کی ضرورت ہے۔ نبوت کا مرکز اللہ کی زمین ہے، نبوت کا مرکز آسمان نہیں ہے۔ حضرت آدم نے جب پتے کھائے تو اس وقت خلیفہ تھے، اس لیے اللہ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں نبی نہیں بلکہ خلیفہ بھیج رہا ہوں، اور آدم کو نبوت تو زمین پر آنے کے بعد ملی ہے، نبی تو زمین پر آنے کے بعد بنے ہیں۔ اس لیے آدم کے پتے کھانا یہ عصمت کے خلاف، عصمت کے منافی نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسالت کو امت سے ملانے والی اور جوڑنے والی سرحد یہ سرحد خلافت ہے، اور بالاجماع امت خلیفہ بلا فصل کون؟ ابو بکر۔ بولو کون؟ ابو بکر۔ پھر بولیے کون؟ ابو بکر۔ تجدید آپ کے زمرے میں بولیے کون؟ ابو بکر۔ یہ بات یاد رکھیے، حضور علیہ السلام کے بعد بلا فصل خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور بلا فصل حضور کے متصل امام بھی سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ امامت صدیق کی منصوص ہے، خلافت منصوص نہیں ہے۔ امامت اس لیے منصوص ہے کہ امامت کے مسلح پر ابو بکر صدیق کو کھڑا کرنے والے مولو ابا بکر فلیصلی فی الناس کہہ کے محمد عربی صاحب وحی پیغمبر ہیں، جن کی زبان بھی اللہ کی وحی، جن کا انتخاب بھی اللہ کی وحی، جن کا چلنا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا سونا، جن کی جناب جلوے جمال کمال، جن کی ذات صفات حیات، جن کا سفر حضر، جن کی صبح شام اللہ کی وحی کے مطابق ہے، میرے نبی نے صدیق اکبر کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا ہے، تو ابو بکر صدیق امام تو منصوص رسول ہے، اگر خلیفہ تو یہ اللہ کے نبی کی بشارت ہے، صحابہ کا انتخاب ہے، امت کا امامت پر بھی اجماع ہے، اور صدیق کی خلافت پر بھی اجماع ہے، صدیق کی خلافت پر بھی اور اہل سنت والجماعت کو اللہ نے یہ کریڈٹ دیا ہے کہ یہ کبھی نبی کی مخالفت کرتے ہی نہیں ہیں۔ کہو بے شک، بولو بابا بے شک، اہل سنت کسی حال میں حضور کی مخالفت نہیں کرتے۔ میں نے عرض کیا غلبہ اسلام کی بنیاد خلافت ہے، اور انسان کی تخلیق غلبہ اسلام کے لیے ہوئی۔ یہ خیبر کا میدان ہے، میرے آقا خیبر کے میدان میں خود موجود نہیں ہے، اور خیبر کے میدان میں جب موجود نہیں، صحابہ کو بھیجا خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے۔ یہودیوں کا ناقابل تسخیر قلعہ تھا، مرحب اس قلعے کا کمانڈر تھا
صحابہ کی جماعت کے درجنوں صحابہ شہید ہو گئے، پسپا ہو کے واپس ہوئے، آ کر جو حضور اسلام خود میدان میں موجود نہیں ہیں، دوسری بستی میں خیمہ لگا کے انتظار کر رہے ہیں، مخبرین نے آ کے اطلاع دی یا رسول اللہ پہلا حملہ پسپا ہو گیا، دوسرا دن چڑھ گیا، اور دوسرے دن کی رات کو بھی حملے پسپا ہوتے رہے، صحابہ شہید ہوتے رہے۔ اللہ کے نبی نے مخبر کو بھیجا، قاصد بھیجا، بچوں سے سنا کہ جاؤ انہیں کہو قلعے کا محاصرہ ختم کر کے واپس آ جاؤ۔ جب قلعے کا محاصرہ ختم کر کے واپس جانے لگے، اہل قلعہ نے جشن منایا، مسلمانوں کو شکست ہوگی۔ میرے آقا نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ تم خاموش رہو، صبح جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کے قلعے کو فتح کرے گا۔ عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد میرے آقا نے حمد و ثنا کے بعد خطبہ دیا کہ صبح جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کے قلعے کو فتح کرے گا۔ رات گزر گئی، میں اپنے انداز تصور میں کہتا ہوں، صحابہ کی مجلس لگتی ہے نا، اب مثال کے طور پر مدرسے والے اعلان کر دیں کہ صبح فجر کی نماز میں بتایا جائے گا پورے مدرسے میں پہلی پوزیشن کس نے لی ہے، تو رات کو چہمگیاں کرتے، ہو سکتا ہے فلاں طالب علم میں لی ہو، بڑا لائق ہے، بڑا ذہین ہے، بڑے تیز دماغ والا ہے، ہو سکتا ہے فلاں طالب علم میں لی ہو، تو صحابہ نے آپس میں گپ شپ تو لگائی ہوگی نا، کسی نے کہا ہوگا شاید جھنڈا عمر کو ملے گا، اس نے بیت اللہ کا دروازہ کھلایا تھا، شاید جھنڈا عثمان کو ملے گا، اس نے 100 اونٹ رائے خدا میں جہاد کے لیے پیش کیے تھے، نانا بابا شاید جھنڈا صدیق اکبر کو ملے گا، یہ محمد تو قریبی دوست ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی نے ابو الفضل عباس کو بلایا، فرمایا جھنڈا لے کے آؤ، حضرت ابو فضل جھنڈا لے کے آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا این المرتضیٰ، علی کہاں ہے؟ علی اٹھے، نبی کے قریب آئے، پیغمبر نے جھنڈا علی کے ہاتھ میں دیا، علی اٹھے، خیبر کے دروازے کو کھلوایا، مرحب